قرآن مجید نے بعض چیزیں ایک دفعہ بیان کی، بعض کو 2 دفعہ بیان کیا، لیکن بعض چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جسے بار بار بیان کیا گیا۔ کائنات کے رب نے، کائنات کے مالک نے، خلاق عالم نے بعض چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کے تذکرے بار بار کیے۔ اسی طرح بعض شخصیات، بعض انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کی حیات مبارکہ کو قرآن پاک نے متعدد جہتوں سے، کئی حوالوں سے بیان کیا، بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کی سیرت کے کئی عنوانات قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان کیے تو یہ بات بڑی درست ہوگی۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کا مناظرہ، ان کا آگ میں جانا، ان کا اپنی قوم کو سمجھانا، حضرت ابراہیم کی جو رب نے آزمائش کی اس کا ذکر کرنا، 60 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری سورہ ابراہیم جناب ابراہیم کے نام کی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا مانگنا، پھر بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس بیٹے کا وادی غیر ذی زارعین میں اپنی ماں سمیت حضرت ابراہیم کا چھوڑ کے آنا، پھر اس بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس کا ذبح ہونا، ہر چیز ہی قرآن نے بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا، اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، ہر مشرک سے جدا تھے، بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا۔ اتنی باتیں بیان کی، اتنا ذکر کیا، اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی، اور پھر حد ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، گہرا دوست، گہرا۔ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے، آقا دو عالم نے، نبی رحمت نے، سرور سروراں، شاہ حسینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے بالکل مشابہ تم نے دیکھنا ہونا صورت اور سیرت میں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں۔ اتنی محبت۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کا یہ والا تذکرہ سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا کتنا کو پیار بیٹھ جاتا ہوگا، کتنی کی محبت چمکتی ہوگی، کتنا کو رنگ نکھرتا ہوگا۔ اور دل ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کا دل، قرآن کو سمجھنے سیکھنے والے کا دل مائل ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کی طرف۔ ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کی گفتگو اور ان کی سیرت کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، محو ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ اتنا اللہ نے حضرت ابراہیم سے پیار فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر ان کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو قرآن پاک اس محبت کے ساتھ بیان کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وہ محبتیں پوری بیٹھ جائیں، پوری بیٹھ جائیں۔